ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں جی آج پاکستان. بات کرنی ہے ناشتے کی, اور صبح صبح میری امی بچائی تو روز ہی پوچھ رہی ہوتی ہیں بیٹا کچھ کھا کے چلے جاؤ. کبھی کبھار میرا موڈ ہوتا ہے تو میں کچھ کھا لیتی ہوں, بٹ آئی ایم آلویز کنفیوزڈ کہ پچھلے کئی دنوں سے برائی آئی ہوئی تھی جی کاربز والے ناشتے کے اوپر, کہ کاربز آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں اور ہائی پروٹین ناشتہ ہونا چاہیے, یہ آپ کا وزن نہیں بڑھنے دیتا, لیکن دین انرجی کے لیے آپ کو کاربز چاہیے ہوتی ہیں. ہم میں سے خیر کئی لوگ ہماری جو انرجی ہے وہ کیفین سے لے رہے ہوتے ہیں. تو آج اس طرح کے تمام سوالات کے لیے, خصوصاً کیونکہ جی اسکولز الحمدللہ کھل گئے ہیں اور بچے اور اسٹوڈنٹس تمام اب اپنے اپنے ٹائم پہ اسکول جایا کریں گے, تو پیرنٹس اور خاص طور پہ مدرز یہ سوچ رہی ہیں کہ بہترین ناشتہ کیا ہونا چاہیے. سو آل یور ویٹ مینجمنٹ اینڈ بریکفاسٹ ریلیٹڈ کوشچنز ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عریج ہارون. شی از اے فزیشین. ویٹ مینجمنٹ کے اوپر خصوصی فوکس ہوتا ہے, اس کے علاوہ نیوٹریشن اینڈ ڈائٹ کنسلٹنگ از واٹ شی از نون فار. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عریج فار بینگ ہیئر. پہلے تو جی یہ ذرا کارب ورسز پروٹین کا مسئلہ حل کریں. پراٹھا از آل کارب, لیکن اگر قیمے کا پراٹھا ہو تو پھر اس کو کارب کہیں گے یا پروٹین کہیں گے, اور بہتر کیا ہے کھانے میں؟ اچھا, کیونکہ بریک فاسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ میل, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ تو ویسے چائے یا کافی پی لیتے ہیں, ہمیں ٹائم نہیں ہے, بھوک نہیں لگی ہوئی, لیکن میں اپنے سارے کلائنٹس کو یہ کہتی ہوں, بلکہ میں نے کتنی دفعہ لوگوں کا, کہ آپ بریک فاسٹ میں سارے جو ہمارے 3 کمپوننٹس ہیں مین, پروٹین, کاربز اینڈ فیٹ, وہ تینوں ہونے چاہیے آپ کے بریک فاسٹ میں. اچھا, کاربز کا جو ہے کانسیپٹ یہ کہ کاربز 2 طرح کے ہیں, ایک ریفائنڈ ہے, ایک کمپلیکس ہے. تو کمپلیکس کاربز آر بیسیکلی گڈ کاربز, جو آپ کو دیر تک سسٹین کرتے ہیں, آپ کو انرجی لیولز اچھے رکھتے ہیں آپ کے, وہ کیونکہ دیر سے ڈائجسٹ ہوتے ہیں. وہ کیسے دلیا ہو گیا, ہول ویٹ کا پراٹھا ہو گیا, جتنے بھی سیریلز ہیں, گرینز ہیں, یہ کمپلیکس کاربز ہو جائیں گے. تو ہم ریفائنڈ کاربز جیسے وائٹ بریڈ ہے یا میدے کا کوئی پراٹھا یا کس طرح کی یا پوریاں ہیں, یہ ہم نکال دیں اور ہم کمپلیکس کی طرف چلے جائیں گے, تو دیٹ از اے ہیلدی آپشن اینڈ آپ وہ ناشتے میں لے سکتے ہیں. اچھا, میٹھا اور نمکین, اس پہ بھی بات کریں. کچھ لوگوں کو جیسے پسند ہوتا ہے کہ جی ان کو انڈا پراٹھا ملے, آملیٹ ہو, فرائیڈ ایگز ہوں, وچ از آل نمکین چیزیں, سیوری چیزیں. اور دوسری طرف ایک وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے ذہن میں ناشتے سے مراد صرف اور صرف میٹھا ہے, کہ جی فرینچ ٹوسٹ ہوں, پین کیکس ہوں, میٹھا پراٹھا ہو, حلوہ پوری ہو. تو میٹھا یا نمکین, پہلے اس کا بتائیں کہ کیا بہتر ہے؟ جتنی بھی میٹھی چیزیں ہوں گی نا, ان میں کہیں نہ کہیں شوگر ایڈ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور فریش, کیونکہ ہم لوگ یہ تھوڑی کریں گے کہ ہم فریش فروٹس لے رہے ہیں اس میں میٹھا کر رہے ہیں. نارملی میٹھے کا کانسیپٹ وہی ہوتا ہے, ریفائنڈ حلوہ ہو گیا, یہ اس طرح کی چیزیں ہو گئی. اچھا, اب وہ یہ ہوتا ہے کہ شوگر کیونکہ بہت جلدی گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتی ہے, تو زیادہ دیر تک انرجی لیولز ہمارے سسٹین نہیں رہتے. کھایا ناشتہ تو آدھے گھنٹے بعد پھر بھوک لگ گئی, اینڈ وی نیڈ اے گڈ پراپر بریک فاسٹ, جو ہمیں دیر تک ایٹ لیسٹ اسنیک ٹائم تک تو لے کر چلے نا. صبح سے لے کر, جیسے اگر کسی نے 7 بجے اٹھنا ہے اور 7:30 پہ ناشتہ کر رہا ہے وہ, تو 11 بجے تک تو ایٹ لیسٹ وہ کنٹینیو رہے اس کا ناشتہ. اس کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں یو کین ہیو اے بٹ آف, کوئی اگر بہت دل چاہ رہی, کیونکہ جیسے میں کہتی بھی اپنے کلائنٹس کو بتاتی ہوں, میٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, کیک کا تو ناشتے میں کھا لو, انسٹیڈ آف ہیونگ دیٹ کہ رات کو ڈنر کے بعد کھاؤں گی, ناشتے میں کھا لو. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کا واقعی میٹھے کا شوق ہے, اف یو ہیو اے سویٹ ٹوتھ, تو بیسٹ ٹائم ٹو ہیو میٹھا از یور ناشتہ, بیکاز وہ ایٹ لیسٹ پورا دن برن ہو جاتا ہے. تو دیٹ از وائی آپ جو امریکن, بالکل بھی انہیلدی وے آف لائف نہیں ہے, لیکن پین کیکس, ڈونٹس, فرینچ ٹوسٹ, وافلز, یہ سب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ناشتے کی ڈشز اسی لیے ہیں تاکہ میٹھا آپ صبح کھائیں. اور ایک شوگر ٹریڈیشنل حلوہ پوری بھی اگر آپ دیکھیں تو ناشتے کی ہی ڈش ہے, نہاری از آلسو ناشتے کی ڈش. اچھا, مجھے بتائیں کہ ڈیری پروڈکٹس, کئی لوگ ڈیری اوائڈ بھی کر رہے ہیں, لیکن ناشتے میں ڈیری لینا بچپن میں, اور خاص طور پہ ابھی بھی ہم اسٹوڈنٹس کی طرف اگر دیکھیں, پیرنٹس چاہتے ہیں کہ 1 گلاس دودھ کا یا سیریل کے ساتھ آپ دودھ پئیں. دودھ ناشتے میں لینا کیسا ہے؟ دیکھیے اچھا ہے, بیکاز اسپیشلی دہی کے اگر فارم میں ہم ڈیری لے رہے ہیں, تو کیونکہ دہی از اے نیچرل پرو بایوٹک, تو آپ کا گٹ سسٹم ویری, اگر کیونکہ صبح ناشتہ کریں گے, پراپر ورکنگ ہوگی, ایک آپ نے اس کو ایڈ آن دے دیا. صحیح. اور دودھ بھی لینا چاہیے, کیونکہ میں نے کہا نا کمپوننٹس ہمیں سارے رکھنے ہیں. اور ملک میں ایٹ لیسٹ آپ کو ملک پروٹینز مل جاتے ہیں, یوگرٹ بہترین ہے, پرو بایوٹکس ول کیپ یور ملک ہیز ایوری تھنگ, اٹ ہیز پروٹین, فیٹ, اٹ ہیز کاربس. تو اگر آپ دودھ دے رہے ہیں تو ایک آپ فل سورس تو دے رہے ہیں, لیکن چیز میں تو صرف اور صرف فیٹ ہی ہے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, چاند فاروق بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی سر, کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا, میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ میں صبح ناشتہ کرتا ہوں, صرف دہی کھاتا ہوں, تو میرا پیٹ میں نا گیس ہو جاتی ہے, تو صبح دہی کھا لیا
اور دوپہر کو ناشتہ تقریباً کوئی ہلکا پھلکا ارے سلاد دیٹ از یا ایگزیکٹلی کھانا دا کوشچن آئی ہیڈ. بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جو آپ نے بھی مشورہ دیا کہ صبح اگر ڈیری پروڈکٹس لیتے ہیں تو یہ بہت سارے لوگ گیسٹرو ریلیٹڈ پرابلمس رپورٹ کرتے ہیں کہ بھئی دہی تو کھا لیا یا دودھ تو پی لیا لیکن اس کے بعد پورا دن ایک عجیب سی طبیعت ہو رہی خالی ہے. دہی نہیں کھانا نا, صحیح. بیکاز دیکھو گٹ سسٹم جو ورکنگ ہوگا تو گیسز پروڈیوس ہوں گی, کیونکہ اس کو کیا ہے ہمارا نارمل بیکٹیریا جو فلورا ہے اس کو برن آؤٹ کرنے کے لیے بھی تو کوئی چیز چاہیے نا. صحیح. آپ خالی دہی میں کمپوننٹ ہے ٹھیک ہے, لیکن اٹ آلسو ہیز مور واٹر بیس, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا وہ ڈائجسٹ جلدی سے ہو جائے گا. جو ورک کر رہا ہے خالی پیٹ پہ تو کیا گیسز پروڈیوس ہوں گی, ایسیڈیٹی زیادہ ہو جائے گی. ایمٹی اسٹمک تو نہیں رہنا, میں نے تو کہا نا پراپر میل ہونی چاہیے. تو آپ نے کوئی بھی ڈیری پروڈکٹ اگر کھانا ہے, چاہے وہ آپ دہی کی بات کر رہے ہیں, دودھ کی بات کر رہے ہیں, ایون چیز ایٹسٹرا, میک شیور کہ آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ کنزیوم کریں. اگر آپ خالی اس کو کھائیں گے تو یو ول ہیو دا پرابلم دیٹ یو آر رپورٹنگ. اچھا عریش, مجھے بتائیں کہ ہائی پروٹین ناشتہ یہ آج کل بڑا ان ووگ ہے. لوگ کہتے ہیں جی ساسیجز بھی ہوں, بٹ آئی ڈونٹ نو اف آئی شوڈ ریگارڈ اے ساسیج یا یہ کولڈ کٹس میٹ ہوتے ہیں, ان کو ہم پروٹین سمجھتے ہیں لیکن اصل میں یہ ہائیلی پروسیسڈ ہیں. اس میں جو سالٹ کا کانٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کو ریکمینڈ کرو گی آپ؟ اس کو وہی بات ہے, اف یو جسٹ ہیونگ اے اسمال پورشن آف دیٹ اور آپ ڈیلی بیسس پہ نہیں لے رہے دین دیٹس اوکے. لیکن جتنے بھی پروسیسڈ فوڈز ہیں یا ہائی آرگن میٹس بھی, جیسے ہم لوگ کلیجی وغیرہ بھی جو لوگ کھاتے ہیں وہ بھی ہائی سالٹ کنٹینٹ آ جاتے ہیں, تو ہم لوگ ایڈوائز نہیں کرتے, بیکاز ان دا لانگ رن آپ کو کارڈیک ایشوز ہو جاتے ہیں, بلڈ پریشر کا ایشو ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو پروسیسڈ فوڈ تو نہیں لینا. اچھا, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے ریش, لیکن کوئکلی یہ کوشچن ہے کہ پھر اگر پاکستانی انوائرمنٹ میں مجھے ہائی پروٹین ناشتہ کھانا ہے تو انڈے کے علاوہ میرے پاس کیا آپشن قیمہ ہے, کباب ہے, آپ رات کے کوئی چکن کا سالن, نہاری جیسے میں نے بتایا آپ کھا سکتے ہیں, گھر کی چپاتی کے ساتھ لے لیں, ہول ویٹ ٹوسٹ کے ساتھ لے لیں, یو کین ہیو دیٹ. اچھا, یہ ویسے بڑی اچھی بات آپ نے بتائی. عام طور پہ لوگ اس کا بڑا ذکر کرتے ہیں کہ جو رکھی ہوئی روٹی ہوتی ہے, خمیری روٹی, باسی روٹی, یہ بھی بڑی بہترین ہے ناشتے کے لیے اور آپ کے گٹ سسٹم کو بالکل پرفیکٹ رکھتی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہوں, سوال کیا آپ کا؟ میں خوشاب سے بات کر رہی ہوں, تنویر. جی, میرا یہ ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا ہے ناشتے کے بارے میں اور وزن بڑھنے کے بارے میں. جی فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی بیٹا, میرا سوال یہ ہے کہ صبح اوپس, آئی تھنک یہ کلائنٹ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر عریش, شو میں سمجھ پائی ہوں, لاٹ آف پیپل آسک دس کامنلی, کہ اگر ہم ناشتہ کرتے ہیں تو جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ ہم فل فیل نہیں کرتے, انفیکٹ ایک اور میل ایڈ ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ جی اگر مجھے وزن کم کرنا ہے تو مجھے کیلورک ڈیفیسٹ بنانا ہے, اور اس کے لیے ہم کرتے کیا ہیں, صبح کا میل اسکپ کر دیتے ہیں, پہلا کھانا ہی, یا کچھ لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اس پہ لے جاتے ہیں کہ جی رات کو لیٹ کھایا تھا, اب 16 گھنٹے پورے کرنے, 16 گھنٹے دوپہر 1 بجے پورے ہو رہے تو ناشتہ نہیں کریں گے, پہلا میل اسی وقت کھائیں گے. یا آج کل بڑا فیشن ہے انٹیوٹیو ایٹنگ کا, جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی ناشتہ واشتہ کچھ نہیں ہوتا, جس وقت بھوک لگے اس وقت کھانا ہے, اور کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کو صبح کے وقت بھوک ہی نہیں لگتی. تو یہ پریکٹسز کیسی ہیں آپ کے خیال میں؟ ناشتہ اسکپ کیا جا سکتا ہے, واقعی ہمیں انٹیوٹیولی کرنا چاہیے, اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناشتہ کرنے سے وزن بڑھ جاتا ہے ان کو آپ کیا کہیں گے؟ لیکن ناشتہ تو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. جتنے میرے پاس 98% میں کہوں گی جو پیشنٹس آتے ہیں وہ ناشتہ نہیں کر رہے ہوتے, جب میں ان کی پوری روٹین اس طریقے سے سیٹ کرتی ہوں تو ان کو بھوک بھی لگتی ہے صبح, وہ ناشتہ بھی کرتے ہیں اور ویٹ لاس بھی ہوتا ہے اس میں. ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم لیٹ نائٹ کھاتے ہیں, ہماری ڈائجیشن پراپر نہیں ہوتی, ہم سونے کے فوراً پہلے مطلب کھائیں گے اور سو جائیں گے. لیٹ نائٹ منچنگ بہت ہے, اور منچنگ ہماری ایسی ہوتی ہے کہ چپس بھی کھا لیے, چھوٹے تو برگر بھی آرڈر کر دیا, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا, آپ کو صبح اس لیے بھوک نہیں لگتی, کیونکہ یور ڈائجسٹو سسٹم از ناٹ ورکنگ پراپرلی. تو ہماری نیند بھی اس کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے, بیکاز یو آر ایکچولی کازنگ اسٹریس ٹو یور باڈی. تو اچھا, لیکن پھر مڈ نائٹ اسنیکنگ کے بارے میں کیا کہو گے ریچ؟ کئی لوگ جو صبح ناشتہ نہیں کر پاتے, اور آپ کے کہنے کے مطابق جی انہوں نے صحیح وقت پہ کھانا کھا لیا, رات کا 4 گھنٹے بعد سونے کے لیے گئے, لیکن باڈی کو اتنی عادت ہے وہ رات کی لیٹ نائٹ منچنگ کی کہ باقاعدہ لوگ نیند سے اٹھ جاتے ہیں کہ جی بھوک لگ رہی ہے اور اس وقت کچھ چھوٹا موٹا کھا لیتے ہیں. وہ کیسے کرب کریں پھر عادت؟ اس کو نا پورا آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے, اوور نائٹ چینج نہیں آتا. یو ہیو ٹو چینج یور روٹین گریجولی, کہ اچھا پہلے ہم نے میل کم کی, پھر سونے سے چلو آدھا گھنٹہ پہلے ہم نٹس لے لیں گے, کوئی ہیلدی اسنیکنگ کر لیں گے, اس سے ہوگا کہ تھوڑی نیند پوری ہو جائے گی, پھر جب صبح اٹھیں گے تو بھوک لگے گی, لیکن یہ اوور نائٹ نہیں ہے. اچھا, ایک کوئک کوشچن پھر اسی حوالے سے بتائیں کہ اگر مڈ نائٹ
स्नैकिंग की बहुत आदत हो, तो व्हाट इज अ हेल्दी मिडनाइट स्नैक जो आपको भारीपन भी ना दे, और क्योंकि उसके फौरन बाद आपने सो जाना है, तो क्या ऐसी चीज है जो खाई जाए? नट्स खा लें। अच्छा जी, नट्स, लेकिन वो काफी हैवी नहीं होते, वो सीने पे जम जाए? नहीं, थोड़े से नट्स लेना। ये नट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 kg का बैग लिया और खा लिया। अच्छा, एक कॉलर भी हमारे पास, लेकिन आई कैन नॉट स्टॉप बट आस्क दिस क्वेश्चन। जब करीना कपूर साइज 0 हुई थी तो उनकी डाइटिशियन, उनकी न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा था वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक्स हम वजन जिससे बढ़ता है हमारा, और हम जब वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं नाश्ते के हवाले से करते हैं, इज हैविंग टी और कॉफी। शी इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट कि कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक आप पहली चीज ना लें, इससे आपका पूरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। क्या ये सही बात है? देखिए, उसकी वजह ये कि आप जब ले लेते हैं यू फील फ्रेश, यू डोंट फील और आपकी एपेटाइट, क्योंकि कैफीन आपकी एपेटाइट कम करती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम डाइट्स देते हैं तो उसमें ब्लैक कॉफी ऐड कर देते हैं। सही। तो आप नहीं, और एनर्जी बहुत आ जाती है, तो यू फील कि हम बहुत एनर्जेटिक है, तो पूरा प्रॉपर नाश्ता स्किप हो जाता है। और जब आप नाश्ता ही स्किप कर देंगे तो बॉडी वर्क नहीं करेगी। तो आपका मेटाबॉलिज्म यानी जो आपके हाजमे की कुव्वत है उसको स्लो डाउन करती है, अगर आप समझ रहे हैं, और भूख को खत्म कर देती है। इट्स अ ग्रेट हंगर सप्रेसेंट। लेकिन दिन के वक्त या बिटवीन मील्स की अगर भूख को आपने कर्व करना है, उस वक्त आप एक कैफिनेटेड ड्रिंक ले लें।